अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेसन नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ तजवीद। तारुफ है इल्म तजवीद का। इल्म तजवीद कहाँ से साबित है और इसके मुताल्लिक हदीस में क्या हुक्म आया है। तो इंशाअल्लाह आप पूरी वीडियो को वॉच करेंगे तो आप इस इल्म से आगाह हो जाएंगे कि ये कुरान करीम का हुक्म है और इसके दलाइल हदीस से साबित हैं। तो शुरू करते हैं तारुफ इल्म तजवीद का। अल्लाह ताला ख़ुद कुरान करीम में ख़ुद फरमा रहे हैं। सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, कुरान को तरतील यानी तजवीज़ से पढ़ो। ठीक है, कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ा करो। अल्लाह ताला ख़ुद कुरान के अंदर फरमा रहे हैं अगर आप कुरान खोलेंगे और उसको तजवीज़ यानी कि मायनों के साथ पढ़ेंगे, आप मुज़म्मिल खोलें तो आपको वहाँ पर ये आयत नज़र आएगी, वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, सूरह मुज़म्मिल। तो ये आयत कुरान के करीम में ख़ुद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कुरान को तरतील के साथ, तरतील कहते हैं ठहर ठहर कर पढ़ने को, ठहर ठहर कर पढ़ो। तरतील, वरत्तिलिल क़ुरआन, तिल यानी कि तिलावत करना, वरत्तिलिल और कुरान को की तिलावत करो खूब ठहर ठहर कर। ठीक है, अब जो हज़रात अकाबिर उलमाए कराम और क़ुर्रा अज़ाम जो हैं, उन्होंने कुरान पाक की तालीम और तदरीस के अलावा इसकी हिफाजत और सहूलत की गर्ज़ से बहुत से उलूम में यानी कि मुदव्वन फरमाए, बहुत से उलूम जो हैं तजवीद के मुताल्लिक़ मुदव्वन फरमाए, जिनमें एक इल्म तजवीद भी है जो कुरानी उलूम में सबसे मुक़द्दम और अफजल है, क्योंकि इस इल्म का ताल्लुक़ कलामुल्लाह के हुरूफ से है जो कि बुनियाद है। जब आप कुरान खोलते हैं यानी कि कोई भी ज़ुबान है उसमें हुरूफ यानी कि हुरूफ हैं तो अल्फाज बने हैं। हम जो कुछ बोल रहे हैं वो हुरूफों के जोड़ से अल्फाज बनते हैं और उससे हम सारी बातें जो हमारा कलाम होता है वो हुरूफों के जोड़ से अल्फाज बनने से फिर एक कलाम बनता है। तो क्योंकि कुरान मजीद अल्फाज और मायने का मजमूआ है, इस मुक़द्दस इल्म की तदवीन और तश्कील का मकसद हुरूफ कुरान को सही अदायगी और तलफ़्फ़ुज़ की हिफाजत और इसकी तहसील में आसानी पैदा करना है, क्योंकि कुरान मजीद जब तक अरबों में रहा इसकी अदायगी में कुछ नुक्स नहीं आया। हकीकत ये है कि हर ज़ुबान का एक लबो लहजा होता है। कुरान शरीफ में यानी कि जब तक वो अरबों में रहा उसकी आवाज़ में कोई ऐब और भोंडापन नहीं आया। फिर अरब से निकलकर अजमियों तक पहुंचा तो उन्होंने इसको अपनी अपनी ज़ुबानों में यानी कि अपने अपने ज़ुबान और लबो लहजे में पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे कुरान की अरबियत मजरूह हो गई। इस वक्त से यानी कि जब ये हमने उलमा ने देखा कि ये जो कुरान जिस तरीके से नाजिल हुआ था लोग उस तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर उन्होंने ये तय किया यानी कि इस चीज़ को तय किया उन्होंने कि जिससे हुरूफ की मखारिज और उसकी सिफ़ात जो है वो सही मायनों में लोगों के सामने आ सकें और वो कुरान को सही तौर पर पढ़ सकें। तो उन्होंने इल्म तजवीद को यानी कि इल्म तजवीद के जो इसलिए जो है उलमाए कराम ने को हुरूफ के मखारिज और सिफ़ात की ज़रूरत पेश आई और इनके क़वाइद की पाबंदी जो है शरीयत इस्लामिया की रोशनी में ज़रूरी करार दे दी गई, ताकि दुनिया इस्लाम के आमतुल मुस्लिमीन यानी जितने भी मुसलमान हैं कुरान की अरबियत को और उसके लबो लहजे को ज़्यादा से ज़्यादा संवार कर पढ़ें। अब ये जो कुरान में हुक्म आ रहा है कि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला और कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ना है, इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का हुक्म दिया जा रहा है कि कुरान करीम की तिलावत खूब साफ और वाज़ेह अल्फाज में ठहर ठहर कर सुकून और इत्मीनान के साथ की जाए। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अगरचे बराह रास्त खिताब तो नबी को है, लेकिन इसका मफ़हूम सबके लिए आम है, यानी गोया रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से
جو مسلمان ہیں ان کو یہی حکم ہے کہ قرآن کی تلاوت اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر سکون اور اطمینان کے ساتھ کی جائے کہ پڑھنے والا اور سننے والا دونوں ہی قرآن کریم کے الفاظ کو، معنی کو اور ان کے پوشیدہ جو مفاہیم ہیں، تفسیر ہے، اس میں تدبر کرے اور اس میں غور و فکر کرے۔ اب اس کا ثبوت ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ اس کا ثبوت ہمیں احادیث سے ملتا ہے۔ احادیث اگر آپ دیکھیں تو اس میں دلائل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کو تجوید سے پڑھنا چاروں قسم کی شرعی دلیلوں سے ثابت ہے، یعنی کہ جتنے بھی ہمارے عربا ہیں ان کا بیان ہے کہ وہ چاروں ہیں، تو ان سے ثابت ہے یہ کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کیونکہ الفاظ اور معنی کا مجموعہ ہے، لہٰذا امت کے لیے جس طرح اس کے معنی کا سیکھنا اور سمجھنا، اس کے احکام اور حدود پر عمل کرنا ایک عبادت و فریضہ ہے، اسی طرح اس پر قرآن کا صحیح طور پر پڑھنا اور اس کے حروف کو منقول و ثابت طریق کے موافق ادا کرنا بھی لازم اور فرض ہے۔ یعنی کہ جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی تک پہنچایا اور ہمارے نبی نے صحابہ تک پہنچایا، صحابہ نے تبع تابعین تک پہنچایا، اور جو ہم تک پہنچتا چلا آ رہا ہے، تو ویسے ہی ہمیں پڑھنا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے، جیسا کہ عربوں کے پاس سے جب آیا تھا تو وہ عربیوں تک پہنچا تو انہوں نے اس کو اپنی زبانوں میں مجروح کر دیا، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اب جیسا کہ لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا ہے تو آپ خود دیکھیں گے کہ لوگ الحمدللہ تجوید کی طرف آ رہے ہیں، اور جو ابھی بھی یعنی کہ اس چیز سے بے پرواہ ہیں تو انہیں اس چیز کی پرواہ کرنی چاہیے کہ قرآن کوئی ایک عام کتاب نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی اور افضل یعنی کہ تمام دنیا کی جو جتنی بھی کتابیں ہیں اور جو اس سے پہلے بھی کتابیں تھیں وہ ان سب سے افضل ترین کتاب ہے، تو اس کو ہم کیسے اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں جب ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ اس کو ہمیں تجوید کے ساتھ، اس کے تمام مخارج و صفات کے ساتھ، اس کے احکام کے ساتھ، مدود کے ساتھ، غنہ کے ساتھ، اس کی جتنے بھی احکام اترے ہیں ہمیں اس کے ساتھ پڑھنا ہے، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں اس چیز کو سیکھنا لازم ہے ہم پر۔ تو ہمیں وہ یعنی کہ ہم یہ تو پتہ چل گیا، ہمیں معنی بھی لوگ سیکھ رہے ہیں، اس کو سمجھ بھی رہے ہیں اور الحمدللہ اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم قرآن کو صحیح طور پر پڑھنا بھی سیکھیں۔ تو اب اس کا حدیث سے میں آپ کو ایک بتاتی ہوں، کافی 3-4 ہیں، میں آپ کو حدیث سے اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، یعنی قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ قرآن کریم جس طرح اترا ہے اسی طرح پڑھا جائے، جیسا کہ میں آپ سے پہلے بیان کر چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا نہ جبریل کو سکھایا کس نے؟ سکھایا تو اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ جیسا تو ہم نہیں پڑھ سکتے، لیکن حضرت سکھانے والے اللہ ہیں۔ کس کو سکھایا؟ جبریل کو۔ جبریل نے کس کو سکھایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور ان سے یہ ہم تک پہنچتا آ رہا ہے۔ تو جس طرح کہ ہمارے نبی نے پڑھا تو ہمیں بھی اسی طرح پڑھنا چاہیے۔ تو یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، یعنی قرآن کریم اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ قرآن کریم جس طرح اترا ہے اسی طرح پڑھا جائے، اور قرآن کریم خالص اردو زبان میں اترا ہے، اس لیے اس کا لب و لہجہ بھی خالص عربوں جیسا ہی ہونا چاہیے۔ اس کو جو ہے قرآن کریم خالص کس زبان میں اترا ہے؟ عربی زبان میں اترا ہے، تو اس کا لب و لہجہ بھی خالص عربوں جیسا ہی ہونا چاہیے، اور فن تجوید عربوں کے لب و لہجوں کو محفوظ کرنے کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرأوا والقرآن بالحون العربی واصواتها، یعنی قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجے کے مطابق پڑھو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یہ۔ غور و تدبر کے ساتھ سن لیجئے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرأوا والقرآن بالحون العربی واصواتها، یعنی قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجے کے مطابق پڑھو۔ حکم آ رہا ہے۔ قرآن مجید کہاں نازل ہوا تھا؟ عربی زبان میں نازل ہوا تھا، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے
کہ ہم جب جنت میں انشاءاللہ جائیں گے تو ہمارا یعنی کہ ہماری زبان کس زبان میں ہے؟ عربی زبان. تو عربی زبان تو ہماری پسندیدہ زبان ہونی چاہیے. بھلے ہم اجمی ہیں، بھلے ہم اردو اسپیکنگ ہیں، لیکن ہماری پسندیدہ زبان ہمارے نبی کی یعنی کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے نبی نے عربی زبان یعنی کہ جو قرآن ہے وہ بھی عربی میں نازل ہو تو ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے. تو قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجے کے مطابق پڑھا جائے، مطلب ان کی طرح مخارج اور صفات کو ادا کرو، یہی فن تجوید ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جودوا القرآن وزینوہ بأحسن الاصوات واعربوہ فإنہ عربی. قرآن کو تجوید سے پڑھو اور اچھی آواز کے ساتھ مزین کرو اور عربیت کے ساتھ، کیونکہ وہ عربی ہے. واللہ یحب ان یعرب، اور اللہ تعالیٰ اس کی عربیت کو ہی پسند کرتے ہیں. تو اس چیز سے یہ ابھی میں نے آپ کے لیے چناؤ کیا ان احادیث کا، اگر آپ اس کو ریپیٹ کرنا چاہیں تو آپ پیچھے کر کے دوبارہ سے سن سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خود یعنی کہ اس کا چناؤ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ عربیت کو پسند فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا. لہٰذا ان تمام ثبوتوں سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق علم تجوید کا سیکھنا ضروری ہے، تاکہ وہ درست اور صحیح طریقے سے کلام اللہ کی تلاوت کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خوشنودی اور رضامندی کا مستحق بن سکے، اور اسے دنیا اور آخرت میں سعادت مندی اور کامیابی اور کامرانی نصیب ہو سکے. بصورت قرآن کریم کی تلاوت کے تلفظ کی غلطیوں پر وہ اللہ کے ہاں گنہگار ہوگا، خصوصاً ایسی غلطیاں جن سے قرآنی آیات کے کلمات اور ان کے معنی اور یا جو تفاسیر جو ہیں وہ تبدیل ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو ان غلطیوں سے بچنے کے لیے علم تجوید کا سیکھنا اور سکھانا انتہائی ضروری ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ آپ کو میری ہر نیو ویڈیو مل سکے. اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا، کیونکہ اس کو اگر آپ کلک نہیں کریں گے تو آپ کو میری نئی ویڈیوز نہیں مل سکیں گی. تو آپ مجھے سپورٹ کیجیے اور اس صدقہ جاریہ میں میرے ساتھ حصے دار بنے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے شیئر ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.